بعد اذان یادش بھی آید. لیکن یہ تشہد کب یاد آ رہا ہے؟ رکوع میں یاد آ رہا ہے، یا رکوع مکمل ہو چکا اس کے بعد اسے یاد آ رہا ہے. تو نماز کو پورا کر کے سلام کے بعد تشہد کی قضا بجا لائے گا، اور بنا بر احتیاط واجب 2 سجدہ سہو بھی واجب ہے اس پر انجام دے. یہ بحث مختصر تھی، لیکن یہاں ایک حاشیہ ہے، اسٹار ہے اسی دوسرے مسئلے میں، یعنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے بعد جو 2 نمبر لکھا ہے کتاب میں، اس کے کہ اگر تشہد فراموش کند، اگر ایک شخص تشہد کو بھول جائے، یہاں اسٹار ہے، اسٹار میں نیچے یوں لکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ خامنئی اگر تشہد بھول جائے و در ہنگامی کے برکوع رکعت سوم رفتے، جب تیسری رکعت کے رکوع میں جب جائے یا بعد اذان، یا نہ اذان تیسری رکعت کے رکوع کے بعد سے یاد آ جاتا ہے، تو باید نماز را تمام کرنا، ضروری ہے اس پر کہ نماز کو کامل کرے. و بعد السلام، اور سلام دینے کے بعد تشہد جو بھول چکا ہے اس کے لیے 2 سجدہ سہو بجا لائے گا. اور احتیاط یہ بھی ہے کہ پیچھے سجدہ یہ سہو تشہد جو بھولا گیا اس کی بھی قضا ضروری ہے. اچھا، اب آگے بحث ہے اسی سے مربوط سلام کے بارے میں. یہ بحث تشہد کی، سلام کے بارے میں. اب یہاں ایسا ایسا ہم واجبات نماز سے فارغ ہو جائیں گے اور بحث آ جائے گی مبطلات نماز کے بارے میں. سلام میں یہ ہے چند مسائل ہیں، جس سے پہلا مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں در رکعت آخر ہر نماز، ہر نماز کی آخری رکعت میں، مثلا صبح کی آخری رکعت کون سی؟ وہی دوسری، چونکہ ہے ہی 2 رکعت. مغرب کی آخری رکعت کون سی ہے؟ وہی تیسری. ظہر کی آخری رکعت کون سی ہے؟ وہی 4تھی رکعت. عصر کی کون سی ہے؟ وہ بھی 4تھی رکعت. اچھا، اگر نماز قصر ہے، نماز اگر قصر ہے تو نماز قصر اگر ظہر ہے تو دوسری رکعت کون سی ہے؟ آخری رکعت، آخری رکعت دوسری ہے. اگر نماز قصر ہے اور عشاء کی نماز ہے تو آخری رکعت کون سی رکعت شمار ہوگی؟ وہی دوسری. بس اس بات کو ذہن رکھیے، قصر اور حضر میں یہی مسائل ہیں جو ذہن میں ہونے چاہیے. کہتے ہیں کہ ہر نماز کے آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام بھی دینا چاہیے اور سلام انجام دینا چاہیے اور نماز کو اپنے اختتام پہ پہنچانا چاہیے. نمبر 2، مقدار واجب. پہلے عرض کرتے ہیں کہ کون سے جملات واجب ہیں. مقدار واجب سلام یکی از ان 2 جملہ، 2 جملوں میں سے ایک واجب ہے لیکن تیسرا جملہ مستحب ہے. وہ کون سا جملہ واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا یہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن مستحب ہے قبل از السلام السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ واجب نہیں. کہتے ہیں کہ مستحب ہے ہر سرا بگوید. ٹھیک ہے. اب یہ مثلا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترتیب کی بحث میں جو کہ صفحہ نمبر 163 پر ہے، کہتے ہیں کہ نمازی کو اسی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے. باید نماز باید بدنی ترتیب خواندہ شود. کس ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے؟ کون سی ترتیب سے نماز پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد قراءت، رکوع، سجود، اور رکعت دوم میں سجدے کے بعد تشہد، اور آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام. یہ ترتیب ہے نماز کا ایک خلاصے کے طور پر. اب اس کی توضیح تفصیل گزر چکی ہے. نمبر 2، اگر نماز کے ارکان میں سے ایک رکن بھول جائے، وہ رکن بعد اذان را بجاؤ، اور دوسرا رکن بجا لایا انسان، مثلا پیش از آن کے رکوع کند 2 سجدے نماید، نماز باطل است. دیکھیے مثلا رکوع کرنے سے پہلے 2 سجدے انجام دے دیے اس نے، تو اس کی نماز، کیونکہ ہم نے کہا کہ رکن اور غیر رکن میں یہی فرق ہے کہ رکن میں کوئی بھی چیز زیادہ کرنا، کم کرنا،
جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز کو باطل قرار دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر ایک رکن بھول جائے اور دوسرا رکن انجام دے چکا ہے تو اس صورت میں نماز اس کی باطل ہے. نمبر 3، اگر ایک رکن کو بھول گیا اور رکن کے بھول جانے کے بعد ایک ایسی چیز بجا لا رہا ہے، ایسا عمل انجام دے رہا ہے، ایسے واجب کو انجام دے رہا ہے جو رکن نہیں ہے. مثلا کہتے ہیں کہ پیش اذان کے 2 سجدے کو نا تشہد بخانا، اس سے پہلے کہ 2 سجدے بجا لائے تشہد پڑھ لیتا ہے. باید رکن را بجاؤ، ضروری ہے اس پر کہ رکن کو انجام دے، بجا لائے. وَأَجْرَا پیش اذان خواندے دوبارہ بخانا، جو اس سے پہلے پڑھ چکا ہے اسے دوبارہ پڑھے گا. 4 نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر ایک شے، ایسی شے، ایسا واجب جو رکن نہیں ہے، بھول جائے انسان، غیر رکن کو اگر انسان بھول جائے اور اس کے بعد ایک رکن بعد ازار بج جاتا، اس کے بعد ایک رکن تک پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے. مثلا سورہ حمد کو بھول گیا، وہ مشغول رکوع و شبت، سورہ حمد بھول کر چلا گیا سیدھا رکوع میں مصروف ہے، تو کیا اس کی نماز باطل ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ بھولے سے کس کو چھوڑا ہے؟ بھولے سے سورہ حمد کو چھوڑا ہے، بھولے سے چھوڑا ہے نا. کیونکہ جان بوجھ کر اگر چھوڑے گا تو باطل ہے، جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑا، اسی لیے نماز اس کی باطل نہیں ہے. اچھا، موالات میں کہتے ہیں کہ موالات کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں موالات کا مقصد یہ ہے کہ اجزاء نماز کو ایک دوسرے کے پیچھے بغیر کسی فاصلے کیے ہوئے انجام دینے کا نام موالات ہے. کہتے ہیں کہ اگر فاصلہ اتنا ہو اجزاء نماز کے درمیان کہ عموماً عرفاً یہ نہ کہا جائے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت میں نماز باطل ہے. ہاں، اتنا فاصلہ کہ عرفاً کہا جائے کہ یہ نماز ادا کر رہا ہے، اتنا فاصلہ کوئی مشکل ایجاد نہیں کرتا، نماز اس کی صحیح ہے. تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ رکوع یا سجود یا بہت بڑے بڑے سورت کی تلاوت یا سبب بنتی ہے کہ یہ موالات ختم ہو جاتی ہے یا نہیں. یہ کہتے ہیں کہ رکوع کو طولانی قرار دینا، طولانی کرنا، سجدے کو طول دینا، یہ موالات کو خراب نہیں کرتا، موالات اپنی جگہ پر باقی اور ثابت رہتی ہیں، موالات کوئی مشکل ایجاد نہیں کرتا. یا مثلا سورہ بہت لمبا سورہ جو ہے اس نے اختیار کر لیا، جس طرح میں نے بتایا کہ مثلا سورہ آل عمران کو پڑھ رہا ہے، مثلا سورہ نساء کو پڑھ رہا ہے، مثلا سورہ بقرہ کو پڑھ رہا ہے، اور جو بہت طولانی سورہ ہے قرآن کریم کا سورہ بقرہ، اس سے بڑھ کر کوئی اور طولانی سورہ نہیں ہے قرآن کریم میں، لہذا طولانی سورہ پڑھنے سے بھی وہ ترتیب باقی رہتی ہے. موالات بہم باصطلاح نمی زند، باصطلاح فارسی اور ہماری اصطلاح کے مطابق یہ موالات اپنی جگہ پر برقرار ہے اور پشت سر ہم پے در پے مسلسل انجام دے رہا ہے اس عمل کو. قنوت میں کہتے ہیں کہ دیکھیں، مستحب ہے کہ انسان دوسری رکعت میں سورہ حمد اور دوسرے سورہ کے بعد اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا چاہیے انسان کو. یعنی کس طرح کہتے ہیں؟ یعنی ہاتھوں کو اپنے صورت اور چہرے کے سامنے لے آئے. بعض لوگ بہت اوپر کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں، بہت اوپر نہیں، سامنے، ٹھیک ہے، اپنے چہرے کے سامنے بلند کرتے ہوئے کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا کوئی ذکر کہنا چاہیے. جو بھی ذکر پڑھے گا وہ کافی ہے، حتیٰ کہ اگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہے تو بھی کافی ہے. کہتے اگر سبحان اللہ کہے تو بھی کافی ہے. یا یہ دعا پڑھ سکتا ہے، بہت ساری قرآنی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ کہے تو بھی ٹھیک ہے. یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ
یا ہر رب حبلی بھی پڑھ سکتا ہے، اور دوسری دعائیں بھی قرآنی اور غیر قرآنی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، تعقیب صفحہ نمبر 165 پر بحث ہے تعقیب، جس کے بعد یہ عنوان واجبات نماز اپنے آخر تک پہنچے گا، اور اس کے بعد مبطلات نماز کی بات شروع ہو جائے گی۔ تعقیب نماز میں کہتے ہیں کہ در بحث نماز، تعقیب بریکٹ میں لکھا ہے در بحث نماز، یعنی مشغول شدن بذکر و دعا و قرآن بعد السلام نماز، جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعا کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اب یہ تعقیب میں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جو عنوان مستحب ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی ادب اور اس کا تقاضا یہ ہے، بہتر ہے کہ انسان تعقیب کی حالت میں قبلے کی طرف ہو۔ ویسے اگر انسان دوسرے سمت کو اختیار کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تعقیب پھر بھی صدق کرے گی، لیکن بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے تعقیب پڑھے۔ بس حالت تعقیب میں قبلے کی طرف ہونا اچھا ہے، بہتر ہے۔ نمبر 2، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ تعقیب عربی زبان میں ہو، لیکن بہتر ہے کہ انہی دعاؤں کو پڑھے جو دعاؤں کی کتابوں میں جن کا دستور دیا گیا ہے، ادعیہ مأثورہ منقولہ، معصومین علیہ السلام سے دعائیں منقول ہے کہ نماز صبح کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، نماز عصر کے بعد یہ دعا پڑھی، نماز ظہر کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، جمعے کے دن مثلا جمعے کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، جمعے کے دن فلاں، اسی طرح کی بہت ساری روایات ہیں معصومین علیہ السلام کی کہ جن کا خیال رکھا جائے۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے، اصل میں یہ تسبیح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ اب اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ زہرا ہو گیا ہے۔ پیغمبر نے یہ تعلیم دی کہ سونے سے پہلے، ویسے بہت ساری جگہوں پر یہ ہے، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بہتر اعمال سونے سے پہلے یہ ہے کہ آپ وضو کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اور سورہ قل هو اللہ کا پڑھنا، بہرحال قرآن کا جتنا ہو سکے وہ پڑھنا، یہ تعلیم تھی۔ اس کے بعد معصومین علیہ السلام کی روایات میں اسے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نام دیا گیا، اور اس کا پڑھنا بہت ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ انہوں نے یہی لکھا کہ یہ مستحب ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا مستحب ہے، لیکن اس استحباب کے لیے بہت ساری روایات ہیں جن پر بہت زیادہ ثواب مترتب ہے۔ انشاءاللہ آپ ان روایات کو مد نظر، حتیٰ کہ مثلا 70 نمازیں 70,000 نمازوں سے بہتر ہے نماز مستحبی، نہ البتہ نماز واجب۔ انشاءاللہ اس کی بعد جو ہماری بحث ہے وہ مبطلات نماز کے بارے میں ہوگی۔ مبطلہ نماز کو ہم شکیات نماز کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، اور اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔